السلام علیکم. آج میں پھر آپ کے ساتھ باہر سے رابطے میں ہوں. بہت خوبصورت موسم ہے, بادل آئے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی ٹریسلنگ ہو رہی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو اتنا خوبصورت زمین, دھرتی اور موسم دیے, اور کس طرح امریکیوں نے اسے بہت اچھے طریقے سے رکھا. کل میں ایک دوست کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ امریکہ میں جو نظام ہے یہ ٹھیک ہے, چیک اینڈ بیلنسز تو ہیں ہی, لیکن امریکہ میں نظام کوئی ایک ادارہ ہائی چیک کیوں نہیں کر پاتا. اب آپ دیکھیں, امریکی ڈیپ اسٹیٹ 4 اداروں پر مشتمل ہے. ایک پینٹاگون ہے, دوسری کانگریس ہے, تیسرا سپریم کورٹ ہے, اور چوتھی پریزیڈنٹ ہاؤس ہے. اب آپ دیکھیں, ان میں صرف پریزیڈنٹ یونیلیٹرلی آربیٹریریلی کئی دفعہ ایکٹ کر جاتا ہے, کر سکتا ہے, جس پہ بہت چیکس رکھے ہوئے ہیں. لیکن بالکل پاکستان جیسے حالات نہیں ہیں کہ اس وقت صرف 2 آدمی, جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید, آن دا ٹاپ بریکٹ سارا نیچے آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, نیچے جو سیکنڈ ٹیئر ہے سیاسی گماشتوں کا, بیوروکریٹس کا, عدلیہ کا, ایک تو ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے, دوسرا ان کو کمپرومائزنگ پوزیشن میں لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, بالکل. اور ان لوگوں کو خود اداروں کی بالکل پرواہ نہیں ہے. عدلیہ دیکھ لیں, بیوروکریسی دیکھ لیں. مطلب کل میں تو حیران ہوا, ویدر اٹس ٹرو, آپ لوگ نیچے مجھے کامنٹس میں کنفرم کر سکتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ اپنی بیگم رباب کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, وہ جو پورے پاکستان کا رباب بجا رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس رباب کے ساتھ رائیونڈ پیلس میں اس کو ملا مریم نانی کو. ویسے کمال ہے, پاکستان میں تو کوئی شرم حیا ہی نہیں. آج کوئی کہہ رہا تھا کہ ججوں کا جو ہے, کوئی جج ایسا ہوگا جس نے اپنی یہ رشوت ستانی, بدماشی, غنڈہ گردی کو کور کرنے کے لیے عمرے اور حج نہ کیے ہوں. تو میں سوچ رہا تھا اعجاز الحسن نے ویسے کوئی عمرہ, وہ تو عید وغیرہ کی نماز پہ نہیں پڑھتا, اور آپ دیکھیں وہ اسٹینڈرڈ کارنیلیس, بھگوان داس اور ان والا اسٹینڈرڈ وہ شخص مینٹین کر رہا ہے. باقی تو بدماشوں کے آئی جی ہیں, مطلب کمال ہے. میں اس دوست سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں, کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ, جیسے جان سٹوارٹ مل نے کہا تھا کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں, یہ لیجسلیچر ہے, اس کے لیے کوئی تھنک ٹینکس ہونے چاہیے جو برین سٹارمنگ کریں, ان کے لیے ان پٹ ہونی چاہیے, کوئی جو بتایا کریں, گائیڈ کیا کرے. تو میں سوچ رہا تھا کہ امریکہ میں 3-4 وجہ سے یہ بہت ممکن ہے. ایک تو دیکھیں, امریکہ میں اویئرنیس اور ایجوکیشن لیولز بہت زیادہ ہیں, تو وہ فوراً جناب صاحب سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں اور اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرتے ہیں. سیکنڈ جون سا ہے کہ انڈیپینڈنس بہت ہے آپ کی اسپیچ میں, بہت زیادہ, انلیس کہ وہ سوسائٹی ایٹ لارج کو ڈسٹرب نہ کرے. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 3 یہ ہے کہ کیونکہ یو ایس میں کلچر کوئی نہیں تھا, تو یو ایس واز ایور ایوالونگ, بالکل انڈیپینڈنٹ تھا ٹو برنگ ان ویریس اسٹریمز آف تھاٹ. اب آپ دیکھیں اس میلیوں میں کتنی خوبصورت لا میکنگ اور اقدامات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف انسٹیٹیوشنل چیک اینڈ بیلنس, لائک یو ایس کے پریزیڈنٹ کو یس چیک کرنے کی ایٹ ٹائم ضرورت پڑتی ہے, لیکن وہ اتنا کنٹرول نہیں وہ بھی رکھتا جتنا پینٹاگون کلیکٹیولی. آپ دیکھیں نا, پینٹاگون میں جنرلز کلیکٹیولی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح کانگریس میں پارلیمنٹیرینز, اسی طرح سپریم کورٹ میں ججز. یہ واحد ہے جہاں پریزیڈنٹ لون کر رہا ہوتا ہے, تو لہٰذا اس پہ بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنسز رکھے ہوئے ہیں. اور آپ کو میں پھر کہوں گا کہ اس چیز پہ ذرا سوچئے کہ صرف جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ 2 اشخاص ٹاپ بریکٹ میں پاکستان کو رول کر رہے ہیں, ٹوٹلی آربیٹریریلی. ٹھیک ہے جی. اور نچلی بریکٹ جون سی ہے وہ ساری بکاؤ مال ہے, انکلوڈنگ عمران خان, ایوری ون.
دیکھیں میں نے وہ بتایا ہے کہ فوج کہاں سٹاپ کر رہی ہے کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں اوورسیز کمیشن نے میرے کیس میں ریکمنڈیشن ڈی جی اینٹی کرپشن کو پرچے کی. کیا جنرل باجوہ اس سے روک رہا ہے؟ 10 درجن درخواستیں میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو دے چکا ہوں کہ یہ آپ کے ججز بدماشی کر رہے ہیں. کوئی رپلائی نہیں, کوئی رسپانس نہیں. جناب آپ کبھی یہ ریزولوشن جو ان سے پاس کیا ہے ای یو نے, آپ یہ کبھی پڑھیں پورا تفصیل کے ساتھ, کتنا اچھا انہوں نے کیس میک آؤٹ کیا ہے پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے نا, یہ بدماشی نہیں چلے گی. اور انڈیا یہاں یو ایس میں ٹیوزڈے سے نان یو ایس سٹیزنز انڈیا سے فلائی نہیں کر سکیں گے, پابندی لگا دی ہے. انڈیا اور پاکستان فرسٹ ایکسپوز ہوئے ہیں کووڈ میں, اسپیشلی انڈیا. ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا, ان کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنل کورز نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس صرف اور صرف نظام کو ہائی جیک چند کیپٹلسٹ ٹھگز نے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا جی, اور اس کا نتیجہ نکل گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اب جو مرضی کر لیں, ٹل کا زور لگا لیں, مری جا رہے ہیں. آج میں یاسمین راشد کا بھی پڑھ رہا تھا, اس نے کہا جی کہ وینٹیلیٹرز جو ہیں اب فیصل آباد اور لاہور میں مزید اویلیبل نہیں ہیں. تو آپ بھگتتے رہیں جی, آپ کو دیکھیں نا تماشا ہو رہا ہے آپ کے سامنے. انسٹیڈ جو دانشور ہے, اینکر ہے, جرنل, آپ مجھے ایک بتا دیں جو کہ بالکل نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ میری طرح بالکل آبجیکٹو. وہ آج کوئی عاطف توقیر کا کہہ رہا تھا, میں کہا کاش یہ نون لیگ کا طبلہ بجانا چھوڑ دیں. آپ پیڈ ہے, یو سی, کمال ہے. مطلب آپ کی تو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہی نہیں. کل لوگوں نے کہا جی کہ اس نے تو کہا ہے میں نے ناڑا بیچا, حالانکہ 1 مہینہ اس نے ناڑے بیچے ہیں. اور دوسرا آج میں آپ کو بتا دوں, آئی کین چیلنج ہم, میں بتا سکتا ہوں مولانا طارق جمیل میرے سے ویڈیو لنک پر آئے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنے بیوٹی پارلر چلا رہا ہے. اور یہ بالکل وہ ہالینڈ میں وہ لڑکے والی بات کرتا ہے جو ساری رات گوریاں چوتتا تھا, کہتا تھا میں ان کو اسلام کی طرف راغب کر رہا ہوں. اور اس کو جے نے اس طرف جنید جمشید نے لگایا تھا. اتنے بیوٹی پارلر, اتنی بد کردار عورتیں ادھر کام کرتی ہیں, میں جی ان کو اسلام کی ترغیب دیتا ہوں. یہ کنجر ہے, حرام زادہ ہے بہت بڑا. اس کی شکل آپ دیکھیں, کتنی منحوس شکل ہے اس کی. اس کو بھیجیں ذرا پیرس, میکرون سے اس کی بات کرائیں نا, بڑا یہ کنونس کر لیتا ہے. آئی لو میکرون. میں پھر کہتا ہوں کہ بہت اچھا شخص ہے فار فرانس, فار ہیومینٹی. میکرون نے کہا کہ جن کسی کو بھی تکلیف اٹھ رہی ہے ہمارے ایکٹ سے, جن مسلمانوں کو, برائے مہربانی قبل اس کے کہ ہم ٹھڈے مار کے ان کو فرانس سے نکالیں, آپ خود ہی باہر نکل جائیں. کل یو ریزولوشن میں کہا گیا کہ فرانس کے اگینسٹ پاکستان میں سینٹیمنٹ بلڈ کیا گیا. دس از اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ کہ کسی کنٹری کے خلاف یہ کیا جائے. تو بہت ہی دکھ والی باتیں ہیں. مطلب جہاں ہم اس ملک کو لے آئے ہیں وہاں سے کریکشن تو کیا ہونی, اس کا دیوالیہ پن تو بالکل یہاں ہے. اور اس میں جو خانہ جنگی والے حالات, کیوس والے حالات, وہ تو بالکل یہاں ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی جس کا چانس بہت زیادہ ہے وہ ہے کہ یہ اپنا یہ تعفن, یہ پھوڑا, ہر انسٹیٹیوشن ایک پھوڑا بنا ہوا ہے, جوڈیشری ایک پھوڑا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں کل کسی کو کہہ رہا تھا یہ 22 سال بعد جوڈیشری کی تطہیر ہوتی ہے. 77 میں ضیاء پی سی او لا کے سارے جج فارغ کیے, مرضی کے پک کیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 99 میں وہ مشرف اپنی مرضی کے جج لایا, پی سی او میں الٹے جج فارغ کر دیے. مشرف نے 2007 میں پھر کوشش کی, کامیاب نہیں ہو سکا. اب 22 سال ہو گئے ہیں. اوبویسلی اب کوئی 50% سے زیادہ میجورٹی آف ججز اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ اپنے دھندوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تکلیف اٹھ رہی ہے, آپ ملک ریاض کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کیوں نہیں لاہور چیف جسٹس سورما قاسم خان, چلیں میرے گھر کا بھی چھوڑے, میں چیلنج کرتا ہوں یہ قاسم خان نوری کو کہ کتے جو اس نے بحریہ میں ضم کر لیے ہیں فارسٹ کی زمین, پرویز الہی کے وقت, یوسف کھوکر وغیرہ نے,
وہ کیوں نہیں واپس لی جا سکتی؟ آپ بڑی جلدی قبضہ کرو اوقاف کی زمینوں کا کہہ دیتے ہیں. تو اب ہمیں سفر کرنا ہوگا، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہم میں سے کوئی انڈیپینڈنٹ ابھی بھی آزاد نہیں ہے، سارے کسی کا طبل بجا رہے ہیں، اور ہر کوئی اس درخت کے ساتھ لمکا ہوا ہے جس درخت کو ہر کوئی کاٹ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. بس مجھے یہی ہے کہ وہ درخت ایسے نہ گرے کہ آپ سب دھڑام کر کے ہی مر جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ لوگ بچ جائیں جو کچھ بہتر ہوں، ٹھیک ہے؟ ادروائز تو ادھر میں تو کہتا ہوں تیمور جیسا کوئی آدمی آئے، وہ کھوپڑیوں کے منار بنائیں ادھر. یہ جو ملے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بدماشی مچائی، یا کوئی اس اسلام کے ماڈل کو اسلامی ملک کیری فارورڈ نہیں کر رہا ہے. بہت خیال رکھیں. اس بہت خوبصورت ویدر سے کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے.